جیسے سامنے تسا نماز پڑھ سو کم از کم وہ تو آپ دیکھ سے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ کہیں کو پتہ کہنی کہیں کو روزہ ہے یا کیا ہے، ایک باطنی عبادت ہے اندر بھی۔ یہ واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک پر میں نے قیامت تجلتی ہو سے اللہ سارے فرشتے کو حکم دے سن، میرے فرشتے ہو اے نماز پڑھیا سے کو نماز دا اتنا اجر دے دیو، اے تلاوت کی کیاس اتنا ثواب دے دیو، اے قربانی کی کیاس اتنا اجر دے دیو، اے حج کی ترتی کو اتنا ثواب دے دیو۔ لیکن جب روزے کی باری ہم سے اللہ پاک پرمیشن میرے فرشتے ہوں ہاتھ وجو ہوں پڑے تھی وجو اے بندہ روزہ خالص میرے واسطے رکھیا ہے، میں کو راضی کرنے واسطے رکھیا ہے، ایدہ اجر بھی مرب آپ دے ایدہ اجر بھی مرب آپ دے۔ اور بندہ جتنا بڑا ہوئے اور دیتا بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کی جو خیرات منگانا واسطے آئے فقیر آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سو، کوئی چیئرمین کی وجہ منگانا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے سے، آنی کوئی وزیر اعلیٰ کی منگانا وجہ تو وزیر اعلیٰ اپنی حیثیت کے مطابق دے سے، کوئی وزیر اعظم کی منگانا وجہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دے سے۔ اللہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ان سارے بادشاہی کے بادشاہ ہیں، اللہ بھی اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو روزے رجا اور ثواب دے سے۔ فرق یہ ہے صرف کہ اپنے کئی مزدور کو گھرنا تو مزدوری واسطے پہلے انہیں نر مکا گھنتوں آمی میں اتنا کام کرانے چوکی مزدوری گھن سے یا چوکی جہاری گھن سے پہلے آتا مکے دوں کوئی مقابل بعد والوں کو گھننا دے سے۔ اگر کوئی بندہ امیر ترین بندہ ہوئے نا وہ اگر مکینا گئے نہیں وہ اگر چالی جو تو میرا کام کر میں نے قرآن ذکر ایسا بڑے بندے انہیں دلوں مکینے گئے نہیں میں کہتی میں نے مزدور ہے۔ اللہ پاک کوئی پر محنت کے دن روزے دی باری ہم دیئے لیکن اللہ پاک نا رمضان المبارک کے اجر کے ثواب بڑھا جڑنا کہیں نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتے، کہیں کا ثواب 700 گنا تک زیادہ ملتے، رمضان مبارک کے کئی نیکی کا ثواب 70 سے زیادہ ملتے۔ لیکن فرمایا کہ روزے دی باری جب ہم دیے اللہ فرمایا میرے فرشتے ہوئی کو لکھنا کہنی انی میں رب کی اجر آپ جیسا اور اتنا جیسا کہ دیتا ہے یہ انتہائی ہے سب تو زیادہ اجر اور ثواب اللہ پاک فرمایا میرے بندے تو روزہ رکھ کر صحیح بس میں تو برا بنا نہیں کرے بس مکینہ جو کہ نہ کہنی اللہ پاک ہر نیکی کا ثواب مقرر ہے لیکن روزے کا کوئی ثواب مقرر ہے۔ یہ وقت حدیث پاک کے جمدے اللہ پاک فرمانا کہ روزہ بندہ میرے راستے رکھے ایدہ اجر کے ثواب میں رب آپ پڑھ لے سکتا آپ انہیں ثواب پڑھ لے سکتا رب آپ رب جن کو مل گیا ہوں کوئی کیا شدید ضرورت ہے۔ روزہ بہت بڑی اہم عبادت ہے لیکن ایک غلط فہمی کا اجارہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز تو ہی زیادہ افضل روزہ ہے، ایک بات غلط ہے۔ تمام عبادتیں میں افضل عبادت نماز ہے۔ اگر تسا سفر کرنے گئے تو روزہ اگر نہیں رکھے تو کہ رمضان تو بعد رات کے انسان کہ نہیں سفر کرنے گئے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چھوڑ سکتے روزہ اس سفر کی واپس اللہ اور رمضان مبارک کے روزے باقی گزر ہونے بعد روزہ رکھ لو شریعت نے اجازت دی تھی۔ لیکن نماز میں معافی کہنی گھر میں ہمیں سفر دے جتنا ہے نماز پڑھنی تم سے انہیں کوئی معافی کہنی۔ لیکن بعض دوست ایسے ہونا
پاک تمہارے سامنے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر روزے فرض کیتے اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں تمہارے اوپر تراویح سنت مقرر کیتے. تراویح سنت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیتا اللہ پاک کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا. 100 شہیدوں کا. اور بڑی فضیلت والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہر رات کو سحر کے ٹائم فرشتے آتے اعلان کرنا کہ ہے بندہ میں کیوں معافی منگن والا میں رب ہوں دے گناہ کو معاف کراں رزق دے تلاش دے تھکے کھان والا آوے میں کیوں منگے میں رب کو رزق عطا فرماواں اپنے پریشانیاں میں رب کو آ کے سناوے میں رب دے دکھ تے پریشانیاں دور کراں. لیکن عجیب گل ہے کہ آپ اپنا افطاری کے ٹائم دعا منگن کی یاد ہم دیتے نہ سحری کے ٹائم. ایک وہیں قبولیت کے ٹائم ہے افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم جیڑی دعا منگو اللہ پاک قبول کر میرا. لیکن آپ ٹائم نہیں لگتا منگن کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کی نماز جڑی سنت ہے. اور نال ایک غلط فہمی کا ازالہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح کی نماز جی مردیں تو ضروری ہے صرف عورتیں نہیں ضروری. یہ غلط ہے. جی نماز مردیں تو فرض ہے عورتیں نہیں فرض ہے. جی تراویح مردیں واسطے ضروری ہے یہ عورتیں واسطے بھی ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد تراویح کی نماز مسجد کے جماعت نہ پڑھے عورتیں اپنے گھر میں اکیلے اکیلی گلی گلی نماز پڑھے. تراویح کہاں تو فرض ہے. تراویح کی نماز عورت واسطے اکیلے اکیلے پڑھانے مرد واسطے جماعت نال مسجد پڑھے عورت اکیلے اکیلے اپنے گھر میں پڑھے. اور نال بھی ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید تراویح دے 8 رکعت پڑھنے نال بھی گزارا تھی ویندے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. 4 امام ہیں اور سادہ عقیدہ ہے کہ 4 امام برحق ہیں. کوئی امام بھی 8 رکعت تراویح کا قائم کرے. کوئی امام بھی سارے امام آدم کے تراویح کی نماز ہے جو 20 رکعت ہے. اور سارے واسطے جڑے ملک اور شہر واسطے اتنا سکھ دے مکہ اور مدینہ اج تک مکے کے مدینے کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں. کریں گے یہ تھیا کہ 8 رکعت پڑھے ہونے مکے میں 20 رکعت پڑھتے تھے مدینے میں 20 رکعت پڑھتے تھے. اصحاب آئے حدیث ہیں جڑے غیر مقلد تھے غیر مقلد تے آپا جڑے حنفی ایسے امام ابو حنیفہ دی ابتدا کرنے والے رحمت اللہ علیہ دی باقی ساری عبادتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ابتدا کریں دو. لیکن تراویح دے وچ اصل اپنی مرضی کرتا ہے. تراویح اپنی مرضی نال پڑھ دو جتنا دل کیتا اتنا پڑھ کے باقی چھوڑ دیتا. ایک گل ذہن میں رکھو کہ تراویح سنت مؤکد ہے. اگر چھوڑے سے تو یہ گناہ ہے اور حساب تھی سے معاف کرنی تراویح. اور نال ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھو بعض ساتھی کچھ دن کے صحیح تراویح نہیں سے پڑھ سکے کیا روزہ رکھ سکوں. روزہ علیحدہ عبادت ہے تراویح علیحدہ عبادت ہے. انہیں آپس سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے ان کو نہیں رکھ سکتا تو تراویح پڑھ سکتے ان کو تراویح ثواب مل سکے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو تراویح نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ سکتے وہ روزہ رکھے بے شک ان کو روزے کا ثواب مل سکے. یہ تو کہانی کہ تراویح پڑھے تو روزہ رکھے اگر روزہ نہیں رکھے گا تو تراویح چھوڑ دے بس نہ پڑھے. تراویح علیحدہ عبادت ہے روزہ علیحدہ عبادت ہے. جیڑی عبادت کی توفیق مل گئی کم از کم وہ کرے. ایک سارے دوست صحیح میں روزہ رکھ نہیں سکتا بیمار ہے میں شوگر نہ مریض نہ فلانا اور تراویح چھٹیاں تو روزہ ہی چھٹے ایسا ہوتا. اگر تراویح نہیں روزہ نہیں رکھ سکتا تو تراویح نہ پڑھے کم از کم. اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے تراویح کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ تراویح کی 1 رکعت پڑھے 1 رکعت توجہ کرنے سو فرمایا 1 رکعت تے 2500
جنت کے ایک درخت لگے سے اور اتنا لمبا درخت ہو سے کہ اگر عربی نظر تک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے وجہ تو انہیں سایہ ختم نہ تھی. یعنی ایک ریکارڈ میں اتنا بڑا جانتے سوال اور آسان تھوڑی سی غفلت کی وجہ کیوں اتنا بڑے سوال کیوں معلوم رہے. اور وطر کی جو نماز ہے پورا سال جماعت نال کہانی تھی وطر کی نماز اکیلے اکیلے پڑھو لیکن جنہوں رمضان المبارک کا مہینہ آتے تو وطر کی نماز جماعت نال پڑھانا کا حکم ہے. اور تو آپ کو پتہ ہے کہ کل نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ہے جماعت نال پڑھو تو 27 نماز کا ثواب ہے 27 سے زیادہ ثواب ہے. تو رمضان المبارک کا سبحان اللہ ہر نیکی کا ثواب اللہ پاک 70 حصے کئی نہ 700 حصے تک اللہ ودا چھوڑے اجر اور ثواب. یہ تو بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے. جڑے ضرورت 8 لوگوں کا پڑھتے بھاجے ہیں انہیں کو گزارش ہے کہ 8 رکعتیں جڑے پڑھتے تو سب بھاجے دو اتنا باقی رکعتیں جڑے پڑھو بعد چیزیں انہیں ثواب کیوں معروف. اور دوسرے نمبر تو جڑے قرآن کی منزل وچ پڑھی ویندی وہ قرآن کی تلاوت کیوں معروف ختم ہی نہ کیا. اور ایسے بابرکت مہینے وچ ایک مہینہ چڑھا ان کے وچ بھی ایسا اللہ کو راضی نہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاوے تے اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ بندہ تباہ و برباد تھی وجے. دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ پاک جلدی راضی تھی نا. اور بادشاہ کے کہنے سے 20 رکعت تراویح نہ حضرت عمر سے شروع کروایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تو خود 20 رکعت پڑھایا. صحابہ کرام نے نہیں تھی سکتا کہ نبی نے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی شروع کر دیں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے وہ صحابی ہیں جنہاں امیر المومنین خلیفہ وقت بنے تو اعلان فرمایا کہ ان لوگوں اگر میں تمہارے تے اللہ کے حکم کے خلاف نبی کے طریقے کے خلاف کوئی حکم نہ قانون نافذ کرا کیا خیال ہے تساں کیا کرے سو. وہ آخر دے ایک بڈھڑا بندہ بیٹھا پھٹے پرانے کپڑے ٹاکیاں لگے ہوئے ایک تلوار چاہیے بیٹھا جنہاں منہ سارا ٹوٹا پیا زنگ لگی تھی موٹی جی تلوار چاہ اٹھی کھڑا. اگر عمر خبردار اگر تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اثر دے قانون نافذ کرے سے تو میں وہی تلوار نہ سیدھا کرے سے. یہ تھا عمر اور یہ تھے صحابہ میں تھے. حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائیں کئی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. معلوم کیا کہ نبی سے 20 پڑھائے جانے کا صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا نا. اور یہ عمر وہ نوجوان ہے جن بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو رہا تو عمر ہو رہا لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی کا نام سے. ورنہ نبوت والی تمام صفات عمر کے اندر موجود ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتا ہے نبی سے کوئی مشورہ دیتے ہیں اللہ پاک قرآن بڑا کے نازل کر چھوڑے ہیں 27 مقام قرآن کا ایسے 27 حضرت عمر سے نبی سے کوئی مشورہ بھی کریں اللہ سے قرآن بڑا کے نازل کر چھوڑے. ان سے بندہ ہی کیا نبی کی مخالفت کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا اج وہی نبی سے جناب کٹھے روزے دے وچ ستا تھے لوگ لکھاں روپے بھر دے وچ چھڑا نبی سے روزے مبارک دی زیارت کرن واسطے. وہ کیا خوش قسمت انسان ہے جڑا زندگی میں نبی دے کٹھے رہ گیا اج بھی کٹھے نبی سے جناب روزے دے وچ کیا جنت دے جانا کرنا ہے. اگر وہ نبی کی مخالفت کرے ہاں اللہ کو نبی دے کٹھے کے لیے جگہ نہیں دے. حضرت عمر رضی اللہ
میرے صحابہ نے سنت کو لازم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اپنی زندگی میں ترائی نہیں چھڑا جماعت نہ پڑھایا انہیں ترائی زندگی میں صرف ترائی نبی کی جماعت نہ پڑھ پہلے نہیں پڑھائے ہیں تو جو صحابہ نے ڈھیر جمع دی گئے مسجد بھری گئی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا پڑھایا پریجنی بڑا جو تھوڑے اتنا صحابہ نے تعداد ود گئی خوش چیزیں شوق نہ صحابہ آگے کہ مسجد بھری گئی باہر جگہ نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریجنی بھی پڑھایا اور چوتھی نبی سے گھروں باہر نہ نکلے صحابہ کرام باہر انتظار میں تھے کہ نبی سے ہم تراویح پڑھانے کہ نبی سے گھروں باہر نہ نکلے صحابہ کرام نے پوچھا صحیح کیا حال ہے آپ نے فرمایا نہیں واسطے نہ نکلے ہم کہ میں خدمت میرے رب میری امت تو فرض نہ کر دے کیونکہ نبی سے وہی نازل کی گئی اور وہی کا دور آ مت اللہ سے کوئی وہی جب بھیجے میرے شوق کے جذبے کو دیکھ کے اللہ فرض نہ کر دے فرض کر دے تو سب لازمی نے بالکل ضروری تھی میرے بیمار سفر جو ہو جائے پڑھنا کم سے لیکن ہوں جب سفر جو سن کوئی بیماری ایسی آ گئی تو انہیں تو تراویح معاف ہے سفر میں بندہ تراویح معاف ہے سلطان اپنی معاف ہے صرف فرض پڑھے اپنا سفر کرے میں یہ واسطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر نہیں نکلیا میں کہ مطلب میری امت جو اللہ سے فرض کیا کرے اور نبی سے پوری زندگی صحابہ کرام کلے کلے خارج پڑھتے رہ گئے اور نبی سے جماعت نہیں کرے اور جنہاں حضرت عمر سے حکومت لئیے انہیں کہ نبی سے تو دنیا تو پردہ فرما کے اور وہی جڑی امتی ہے وہ تو بند تھی کہ وہی امتی نہیں اور فرض تھی وہاں لو جڑا خطرہ آیا خدشہ اور وہ ختم تھی ہے اور یہ لہذا اور سارے صحابہ مسجد نبی کے اکٹھے کیے گئے وہ وہی اپنے کام قرآن کی تلاوت کرے سے تراویح کرے سے امامت کرے سے سارے نے پچھو کٹھی ایک ہی جگہ میں نماز پڑھنی ہے ہنی باب ہمارا مسجد نبی نے روڑ کہیں ود گیا اور آپ نے فرمایا آئندہ اگر میں کہیں کو نہیں تم کل نماز پڑھ جاؤ گے جو خیر نہ ہو سے انہیں جماعت نہ تراویح پڑھنی اور صحابہ کے طریقے کو خود میرے نبی نے سنت قرار دی تھے سنت صحابہ نے چلو نہیں مانے تھے نبی نے مطلب نبی نے صحابہ کے طریقے کو سنت قرار دی تھے اللہ پاک تو آپ کو ایسا عمل کی توفیق نصیب فرمائے بہرحال تراویح کی نماز 8 رکعت کہنی کوئی امام بھی قائل کر جی عرض کیتے کہ بعض ساتھی بیماری بھی ہو جاتی روزہ نہیں رکھ سکتے تراویح پڑھیں تراویح نہیں پڑھ سکتے